السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو ہیڈ نائس فیو ڈیز. اور اس پہ آپ نے کچھ پڑھائی بھی کی ہوگی, وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ٹو ایجوکیشن. آج ہم اپنے 11th لیکچر پہ ہیں, اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو 10th لیکچر تھا اس میں ہم نے لیکچر کو چھوڑا تھا کارڈیو ویسکولر سسٹم کی بات جب ہم کر رہے تھے. تو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہی کو آج لے کے میں آگے چلوں گا, اور اس کے بعد دین آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا امیون سسٹم. تو آج یہ دو سسٹمز کی ہم بات زیادہ کریں گے. تو کارڈیو ویسکولر سسٹم کو تھوڑا سا ریکیپ بریفلی 2-4 جملوں میں کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ واٹ ہارٹ از, واٹ آر دا فنکشنز آف دا ہارٹ, وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹ آرٹریز آر, واٹ وینز آر, وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹ بلڈ پریشر از, واٹس اے نارمل بلڈ پریشر, واٹ از ہائپر ٹینشن. تو آج اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی, وچ از بلڈ کمپوزیشن. بلڈ جو ہے اٹ از سم ٹائمز تھاٹ ٹو بی لیکوڈ ٹیشو بیکاز اٹ کنسسٹ آف سیلز جو کہ آر سسپینڈیڈ ان دا لیکوڈ. اور جو ایوریج باڈی ہے ہماری اس میں رفلی کوئی 5 لیٹر بلڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. بیکاز our باڈی جو ہے it very quickly replenishes the blood and replaces the blood very quickly. تو اس لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے, ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آدھے لیٹر سے زیادہ ایٹ ون گیون ٹائم نہ کریں. ہم میں سے کچھ آپ جیسے جوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہم تو 2 بوتلیں دے دیں گے یا 3 بوتلیں دے دیں گے. تو ذہن میں رکھیے کہ دیٹ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ناٹ مور دین ½ لیٹر آن ون ڈے. یہ جو بلڈ کی کمپوزیشن ہے اس کا ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ جو ہے وہ بلڈ پریشر پہ بھی پڑتا ہے. ایز وی سو ارلیئر کہ اگر بلڈ کی والیوم بڑھ جائے یا بلڈ کی وسکوسٹی جس کو کہتے ہیں تھکنس جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر زیادہ پریشر ریکوائرڈ ہے فار دا ہارٹ ٹو سرکولیٹ دیٹ بلڈ. اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ what is blood made of, and how does its composition change its thickness. تو بلڈ کے بیسکلی ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ 2 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمڈ ایلیمنٹ, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پلازما. تو یہ جو فارمڈ ایلیمنٹس ہیں یہ بیسکلی 45% جو ہمارا بلڈ والیوم ہے وہ ان فارمڈ ایلیمنٹس سے بنتا ہے. تو بیسکلی یہ 3 قسم کے فارمڈ ایلیمنٹس ہیں جس سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ بنتا ہے. ان کی جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلس. ریڈ بلڈ سیلس کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا. یہ ایکچولی دیز آر دا سیلس جو سب سے زیادہ کوانٹٹی میں ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں. اب دیر آر اباؤٹ 5 million of them per cubic millimeter of blood. اتنے زیادہ یہ ہوتے ہیں. They are formed from the bone marrow. اور ان کی جو زندگی یا آپ سمجھ لیجیے جو اس لائف اسپین ہے وہ رفلی 3 مہینے کے قریب ہوتی ہے. ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہے. ان کو ایک تو ہیموگلوبن جو ہے ہمارے بلڈ کا وہ ریڈ بلڈ سیلز ہی اس کو بناتے ہیں, اور یہ ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ نارمل ہونا صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہیموگلوبن لیول فال کر جائے کسی کا تو پھر انویریبلی وہ ایک انیمیا کی کنڈیشن یا انیمک کنڈیشن جو ہے وہ ڈائگنوز کی جاتی ہے کہ لال کے خون کی کمی, جس کو اکثر ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی خون کی کمی واقع ہو گئی. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گاؤں میں چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہے وہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی دفعہ جا کے ڈرپس لگواتے ہیں اور خون لگواتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. دوسرا
جو فارمڈ ایلیمنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم لیوکوسائٹس کہتے ہیں. اور لیوکوسائٹس جو ہے یہ جس طرح پہلے میں نے بات ریڈ بلڈ سیلز کی تھی, لیوکوسائٹس جو ہے یہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں. لیوکوسائٹس جو ہے ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری لائف میں, ہماری زندگی میں. اور ان کا جو رول ہے وہ بیسکلی بڑا وہ پروٹیکٹیو رول ہے, کیونکہ یہ بیکٹیریا کو اور اس طرح کی اور جو فورن باڈیز ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, یہ ان کو خاص طور پہ ایک قسم کا ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کو ایک قسم کا ڈسفنکشنل کر دیتے ہیں کہ وہ جس سے کہ ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے یہ بھی بون میرو جو ہے وہ وائٹ سیلز کو بناتا ہے, لیوکوسائٹس کو بناتا ہے. اور یہ سیورل تھاؤزنڈ لیوکوسائٹس پر کیوبک ملی میٹر ہوتی ہیں. کمپیئر ٹو دا ریڈ بلڈ سیلز یہ ان کی کوانٹٹی بہت کم ہوتی ہے, بٹ اسٹل دے آر سیورل تھاؤزنڈس پر کیوبک ملی میٹر. لیوکوسائٹس سے ریلیٹڈ اس وقت میں مینشن یہ کرنا خاص طور پہ چاہوں گا, ایک کنڈیشن ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر پڑھا بھی ہوگا, لیوکیمیا کہلاتی ہے. لیوکیمیا جو ہے یہ ایک میلیگنٹ کنڈیشن ہے, ایک ڈیزیز ہے جس میں کہ ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ ایک ایب نارمل حد تک بڑھ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہیلدی سیلز ہیں ان کا رستہ ایک قسم کا اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ایک قسم کا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جو نارمل لیوکوسائٹس ہیں ان کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتی کہ وہ بیماری کو یا کسی انفیکشن سے وہ لڑائی کر سکے. اسی طرح جو تیسری فارمڈ ایلیمنٹ ہے اس کا نام پلیٹلیٹس ہے. پلیٹلیٹس جو ہے یہ گرینولر فریگمنٹس ہیں, اور یہ بھی بون میرو جو ہے ان کو پروڈیوس کرتا ہے. اور پلیٹلیٹس کا جو ایک مقصد جو ہے, جو ایک فنکشن جو ہے وہ بیسکلی بلڈ لاس کو پریونٹ کرنا ہے. یہ آپ جاننا چاہیں گے کہ جی بلڈ لاس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں. یہ جب کوئی زخم یا ہمیں چوٹ لگتی ہے یا کوئی زخم ایسا ہوتا ہے جس میں خون نکلتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی جلدی سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے, اور زخم جو ہے اس پہ خرین سا آ جاتا ہے. تو یہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے یہ چیز ہے. ادروائز 5 لیٹر خون جو ہمارے جسم میں ہے, اگر یہ پلیٹلیٹس اس میں نارمل حد تک نہ ہو تو بے شمار ایسی کنڈیشنز جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں, لائک ایکسیڈنٹس فار انسٹنس, جس میں کہ اگر وی ہیو اے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ اور رائٹ اوے اگر ہاسپٹلائزیشن ممکن نہ ہو تو ون کین جسٹ سارٹ آف پروفیوزلی بلیڈ اینڈ ڈائی بیکاز آف دیٹ. تو یہ پلیٹلیٹ ان دیٹ وے آپ کو یہ ریئلائزیشن اب ہو گئی ہوگی کہ ہاؤ امپورٹنٹ اے رول اٹ ہیز ٹو ریئلی پلے. اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم ہیموفیلیا کہتے ہیں. اٹس اے ڈیزیز ان وچ دا پلیٹلیٹس ڈو ناٹ فنکشن پراپرلی. یہ نہیں ہے کہ پلیٹلیٹس ہوتے نہیں ہیں, بٹ وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ایک سارٹ آف دے پلے اے کائنڈ آف اے سک رول دیئر بائی. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کلاٹنگ کا پروسیس ہے وہ نہیں اس حد تک ہوتا جس حد تک ضروری ہوتا ہے. اور یہ کلاٹنگ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ بلڈ میں جو ہے وہ کرٹیکل جو پروٹین کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہے. سو دین دیٹ از دس از اے پیتھولوجیکل کنڈیشن. اور ہیموفیلکس آپ نے جیسے پڑھا ہوگا لٹریچر میں اور دیکھا ہوگا کتابوں یا موویز میں بھی کہ ہیموفیلکس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے ان ٹرمز آف واٹ دے ڈو. A lot of hemophilics, they don't get involved into sports, for instance. They don't get involved into activities جہاں پہ اندیشہ ہو چوٹ لگنے کا یا ایکسیڈنٹ کا. They avoid such situations. پھر سوال ایک اور جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ
ہاؤ ڈو فارمڈ ایلیمنٹس افیکٹ دی وسکوسٹی آف بلڈ، کہ یہ جو فارمڈ ایلیمنٹس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ہم نے ریڈ بلڈ سیلس کی بات کی، لیوکوسائٹس کی بات کی، پلیٹلیٹس کی بات کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کا اثر جو ہے بلڈ کی وسکوسٹی پہ، اس کی تھکنس پہ، وہ کس طرح بڑھتا ہے. دی ہائر دا کنسنٹریشن آف فارمڈ ایلیمنٹس سسپینڈیڈ ان دا پلازما دا تھکر از اے بلڈ. تو ایک چیز میں یہ رکھیں کہ جتنی زیادہ انٹینسٹی یا پرسنٹیج ہوگی پلازما کی بلڈ میں، اتنی اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی، اتنی اس کی تھکنس بھی زیادہ ہوگی. اسی طرح اب ہم آگے اور چلتے ہیں. تو یہ تو بلڈ کمپوزیشن کی بات تھی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس کے حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ پلازما ہے. پلازما جو ہے از اے لیکوڈ سبسٹینس دیٹ کمپرائزز اباؤٹ 55% آف آر بلڈ. تو خون میں جو 55% ایک کمپوننٹ ہے وہ پلازما ہے. تو اباؤٹ 90% آف دس پلازما جو ہے از واٹر. یہ بیسکلی پانی ہے. میجورٹی 90% آف اٹ از واٹر اینڈ اٹ کنسسٹ آف پلازما پروٹین ہے اور آرگینک اور انآرگینک ایلیمنٹس ہیں جو باقی کے 10% کو کمپوز کرتے ہیں. تو یہ پلازما پروٹین جو ہے یہ اٹ کنسسٹ آف لارج مالیکیولز. اس کی ضرورت بلڈ میں بہت ہوتی ہے کیونکہ دے پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان موونگ دا بلڈ تھرو دا کیپیلریز. کیپیلریز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا. دے آر اسمال بلڈ ویسلس. تو یہ کیپیلری والز میں سے خون کو نکالنے میں پلازما ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. کیونکہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر تھکنس بہت زیادہ ہو جائے تو پھر بھی یہ وال میں سے اس کا خون کا نکلنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. باقی کے جو ایلیمنٹس ہیں پلازما کے دو وہ بہت تھوڑے ہیں. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ 90% آف اٹ از واٹر اور 10% جو ہے وہ اور انآرگینک ایلیمنٹس یا آرگینک ایلیمنٹس ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی امپورٹنس نہیں ہے. آئی مین دے ڈو ہیو اے امپورٹنٹ رول ٹو پلے. باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہارمونس کا، اسی طرح انزائمس کا اور ویسٹ پروڈکٹس کا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں انزائمس، ہارمونس، ویسٹ پروڈکٹس، یہ دے آل انکلوڈ نیوٹرینٹس جو ہم کھانے سے، اپنے ڈائجسٹو سسٹم سے جو ہمیں ملتے ہیں. دا وائٹامنز دیٹ وی گیٹ، دا منرلز دیٹ وی گیٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سمپل شوگرز کی بات کی تھی، اسی طرح امینو ایسڈس کی بات کی تھی اور فیٹی مٹیریلس کی بات کی تھی. یہ جو سب چیزیں ہیں دے ہیو اے ویری اسمال composition in the plasma, but they do play a very important part. اسی طرح جو فیٹی مٹیریلز ہیں ان کے حوالے سے میں دو فیٹی مٹیریلز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں پہلا جو ہے اس کو ہم ٹرائیگلیسرائڈس کہتے ہیں. ٹرائیگلیسرائڈس جو ہے یہ نارملی وہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو گلائسرول سے بنتے ہیں اور یہ باڈی میں کسی حد تک اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اس لیے ان کی جو مانیٹرنگ ہے ٹرائیگلیسرائڈس کی، دیٹ از ویری ویری اسینشیل اینڈ امپورٹنٹ. اور دوسرا جو چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول آلسو ہیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ٹو پلے. کولیسٹرول از اے فیٹی سبسٹینس جو آرٹری کی والز کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا اس کے پیچز جو ہیں وہ آرٹری والز میں جمنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہماری جو آرٹریز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اکثر ہماری جو ہارٹ پرابلمز ہیں ان کے پیچھے ہماری بلاکنگ آف دی آرٹریز جو ہے دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. تو کولیسٹرول جو ہے اس کو بھی ٹرائیگلیسرائڈس کی طرح کنٹرول کرنا اور مانیٹر کرنا پرٹیکولرلی اف یو آر اوور 40 وہ ضروری ہو جاتا ہے. 40 سے پہلے تو ہم لوگ اپنی باڈی سے ہر قسم کی باڈی کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن ونس یو کراس 40 تو ون ہیز ٹو بی اے لٹل کیئرفل، جو موسٹلی ہم لوگ ہوتے تو نہیں ہیں. اب میں
تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈرس کے بارے میں. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ڈو ٹاک اباؤٹ سم آف دوز پرابلمس جو کارڈیو ویسکولر پرابلمس کہلاتی ہیں. جیسے میں نے ذکر پہلے کیا کہ جو فیٹی پیچز ہوتی ہیں اور جو پلیکس ہوتی ہیں یہ ہمارے ہماری آرٹریز کی بلاکنگ میں دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اور اس پروسیس کو جو بلاکنگ آف آرٹریز کا پروسیس ہے اس کو ہم آرٹیریوسکلروسس کا نام دیتے ہیں. آرٹیریوسکلروسس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو فیری کامن کنڈیشن ہے, اور پرٹیکولرلی فار پیپل who once they cross their 50, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس طرح کا فنومینا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے. یہ جو آرٹیریوسکلروسس ہے اس کی وجہ سے ہماری جو آرٹریز ہیں وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور جب آرٹریز تنگ ہونی شروع ہوتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بلڈ پریشر کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب آرٹری تنگ ہوتی ہے تو پھر پمپ کو ہمارے دل ہارٹ کو کی پمپنگ جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ پریشر کریٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہمیں بلڈ پریشر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اور جوں ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے یہ جو آرٹریز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیپل وین دے کراس دے 50s تو ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو پلیکس ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پلیکس کا فنومینا جو ہے وہ ایک نیچرل فنومینا ہے جو بڑی ارلی لائف میں شروع ہو جاتا ہے, اور بلکہ امریکہ میں تو کئی ایسی ریسرچز بھی کیری آؤٹ کی گئی ہیں جہاں پہ انہوں نے اٹاپسس کے اوپر خاص طور پہ اٹاپسس ڈیڈ باڈیز آف پیپل ہو ڈائڈ ارلی between the age of 15 to 34 years, اور اکثر اوقات they died in car accidents. تو ان کی جب اٹاپسس کیری آؤٹ کی گئیں اور ان میں جب ان کے پلیکس دیکھی گئیں آرٹریز کے اندر تو یہ معلوم ہوا کہ آلریڈی ان کی آرٹریز میں جو پلیکس تھیں انہوں نے بننا شروع کر دیا تھا. سو therefore what it really means is that پلیکس جو ہے وہ ایک لائف میں آہستہ آہستہ وہ ایج کے ساتھ ساتھ بننی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم اکثر اوقات مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب دل کے مسل کا کوئی حصہ اس کو جب بلڈ سپلائی ملنا بند ہو جاتا ہے تو وہ ایک قسم کی جو بلڈ کی obstruction ہے وہ اس حصے کو مار دیتی ہے. it becomes a kind of a death of that tissue. So یہ جو انفارکشن ہے یہ it causes the death of the tissue of the heart muscle. تو مایوکارڈیل انفارکشن جو ہے it's a very serious condition, اور یہ جو کنڈیشن ہے it can sometimes also cause death. اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ انویریبلی آرٹیریل بلاکیجز کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کنڈیشن کا بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ کائنڈ آف ڈائٹ وی ہیو, دا کائنڈ آف فوڈ وی ایٹ, اور میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو فیٹی فوڈز ہم لوگ کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں جو کھاتے ہیں اور یہ جو ریڈ میٹس ہم کھاتے ہیں, گوشت کا جو اتنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ بیف کا یا مٹن کا, یہ آفٹر دا ایج آف 40 اس کو کچھ کنٹرولڈ طریقے سے کرنا چاہیے, کیونکہ گوشت اور تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی کنڈیشن پیدا کرنے میں دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اسی طرح کچھ اور بھی ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں جس طرح کنجسٹو ہارٹ فیلئر ہے یا اینورزم ہے یا اسٹروک ہے. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کا میں آج کے لیکچر میں تو ڈیٹیل میں ذکر نہیں کروں گا, لیکن ہم لیٹر لیکچرز میں ہم بات کریں گے اپنا ہارٹ سے ریلیٹڈ کنڈیشنز کی اور سائیکو بایولوجیکل کنڈیشنز کی, تو اس وقت میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان پہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا. اب ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم کو یہاں چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور سسٹم کی طرف
جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. مجھے اس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ایک بڑا پرانا سارٹ آف واقعہ سا یاد آتا ہے کہ ایک خبر میں نے جو کئی سال پہلے پڑھی تھی کہ ایک بچہ there was a child who was born and this child had to live in a large plastic bubble. ایک ایسے خیمے میں, ایک ایسے ٹینٹ میں اس کو انہوں نے رکھا کیونکہ he was born with virtually no immune system. یہ جو کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ بالکل ہی امیون سسٹم جو ہمارا ہے وہ ڈیولپ ہی نہ ہوا ہو, وہ بنا ہی نہ ہو, اس کو ہم we give it a name, we call it severe combined immunodeficiency disease. So basically he had to live in a bubble, in this plastic bubble, because اس کا اپنا کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے فرام آل کائنڈز آف مائکرو آرگنزم دیٹ ایگزسٹ ان دا انوائرمنٹ. اور اس کو اگر ایک نیچرل انوائرمنٹ میں نکال دیا جائے اس سے بچے کو ایک دم سے, تو دیٹ کین بی فیٹل فار دا چائلڈ. بٹ فارچونیٹلی ان دس ڈے اینڈ ایج, اگر ارلی انف بچپن میں, اگر رائٹ آفٹر دا چائلڈ از بورن, اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کر دی جائے تو یہ جو کنڈیشن ہے اس سے بچہ نکل سکتا ہے اور ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ تو خیر ایک بڑی سویئر قسم کی امیونو ڈیفیشنسی کی میں نے بات کی ہے. کئی ایسی ڈیفیشنسیز اور بھی ہیں جو اتنی سویئر نہیں ہیں, لیکن تھوڑی تھوڑی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں مختلف ایریاز میں, جن کو ہم جو کہ کین بی ٹریٹڈ تھرو ویریس انجیکشنز اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آئی ایم شیور آ رہا ہوگا کہ واٹ از دس امیون سسٹم اینی ویز. تو اس پر تھوڑی سی ہم ایک نظر دہراتے ہیں کہ what is the immune system. You may not realize it. I mean, we tend to at times take health for granted. لیکن ایک قسم کا یہ میں مثال اس کی اس طرح دینی چاہوں گا کہ آپ تصور اس کا یہ کریں کہ ایک قسم کا ہمارے اندر ایک کانسٹنٹ سی جنگ سی ایک قسم کی چل رہی ہوتی ہے. یہ ہماری باڈی کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے اور ہر روز چل رہی ہوتی ہے, 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے. اس کا نہیں پتہ چلتا کہ اندر ہمارے جو مختلف باڈی کے سسٹمز ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اب آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم نے کئی سسٹمز کو کور کر لیا آلریڈی. تو اسی طرح یہ جو امیون سسٹم بھی ہے اس کی بھی اندر جنگ ایک کانسٹنٹلی چل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو جنگ کا پرپز کیا ہوتا ہے, اس جنگ کا پرپز ہے ٹو پروٹیکٹ آور لائف. اس جنگ کا پرپز ہے ٹو کیپ اس ہیلدی. اس جنگ کا پرپز ہے دیٹ وی آر ایبل ٹو فنکشن ان اے ہیلدی نارمل وے. بٹ وی آر ناٹ اویئر آف دی اسمال اسکرمشز اینڈ دی اسمال فائٹس جو اندر ہی اندر ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ از اونلی وین سم تھنگ ریئلی بگ ہیپنس کہ وی ریئلائز یہ کیا ہو گیا, دس سم تھنگ گون رانگ, ہمیں کوئی بیماری ہو گئی یا ہماری کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے اندر ان ادر ورڈس what we can say that there are some good guys working inside for us. یہ good guys جو ہے ان کا کام ہے کہ ایسے سیلز, ایسے آرگنز ہمیں بچانا ان بیکٹیریا سے یا ان وائرسز سے جو ہم پہ حملہ آور ہر وقت ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ گڈ گائز کا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے فار اس ٹو بی ہیلدی. تو ان دیٹ وے I can easily say کہ our immune system جو ہے is remarkable. یہ immune system کے بارے میں آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے 70s میں اس کے بارے میں ہمیں سائنٹسٹ نے, ریسرچرز نے زیادہ بتانا شروع کیا. اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی. یہ جو سسٹم ہے اب ہمیں یہ موجودہ ریسرچز کی بدولت اب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا جو ہے از ویری سینسٹیو ٹو انویژنز دیٹ آر میڈ بائی فارن میٹر. اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو ہماری ہمارے سیلف کی, ہماری ذات کی فائدے میں نہ ہوں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری ناٹ سیلف کی چیزیں ہیں. ایک ہے
یہ چیزیں جو ہمارے سیلف کو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں اور جو ہماری باڈی کی نارمل کنسٹیچوئنٹس ہوتی ہیں, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وچ آر ناٹ پارٹ آف آور سیلف, ان کو ہم ناٹ سیلف کہتے ہیں. اینڈ وی کین سے کہ ایک قسم کا جس طرح دوستی اور دشمنی والی جو چیز ہے نا, ٹگ آف وار ایک قسم کی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ان دشمنوں سے جو ہم پہ ہر وقت حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو دشمن ہے جو ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں اینٹیجنز. اینٹیجنز کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری ذات کا, ہمارے سیلف کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم پہ حملہ آور جو ہے ان کی کوشش ہے کہ ہم پہ حملہ آور ہوتی رہے. تو ہر وہ چیز جو چاہے بیکٹیریا کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی پروٹوزوا کی شکل میں ہو, یا فنگائی کی شکل میں ہو, یا وائرس کی شکل میں ہو, یا کسی بھی شکل میں ہو, اگر وہ ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بچانے کے لیے, تو دیٹ از کالڈ اینٹیجن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ ٹریگرز این امیون رسپانس. تو آئی تھنک واٹ ٹریگرز این امیون رسپانس آر فرسٹ اینٹیجنس, جو کہ بیکٹیریا, فنگائے, پروٹوزوا اور وائرس کی شکل میں ہم پہ کئی دفعہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو بیکٹیریا جو ہے, ویسے تو ہمیں پتہ ہے بیکٹیریا کیا ہے, لیکن تھوڑی سی اس پہ بات بھی آئی تھنک ہمیں کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فورن انویسو ایلیمنٹ ہوتا ہے. بیکٹیریا از بیسکلی اے مائکرو آرگنزم جو ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ارد گرد بے شمار بیکٹیریا, آئی ایم شیور ملینز میں بیکٹیریا ہوگا. اسی طرح ہماری ہوا میں, برتنوں میں, اور کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کہیں کوڑا کرکٹ بھی اگر پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی ملینز آف بیکٹیریا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جہاں پہ گاربیج پڑا ہو, روٹن گاربیج پڑا ہو, بے شمار وہاں پہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بیکٹیریا جو ہے, اس کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرگینک میٹر کو سمپلر یونٹس میں بھی بریک کرتا ہے. یہ بیکٹیریا کا ایک تھوڑا سا پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہے, کیونکہ لائف کی گروتھ کے لیے آف لیونگ تھنگس خاص طور پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کل ہم جو کھیتی باڑی میں ہم بے شمار اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق کھاد سے ہوتا ہے. اب کھاد بھی کیا ہے؟ کھاد بھی تو جب ہم پتوں کی کھاد بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم پتوں کو ایک جگہ پہ ایک ہول میں پھینک کے اس کو راٹ ہونے دیتے ہیں, اور اس کی جو راٹنگ سے اور اس جو بیکٹیریا جو بنتا ہے وہ مزید پتوں کو کھاتا ہے, اور مزید اس میں لائف فارمز ڈفرینٹ پیدا ہوتی ہیں. اس سے اٹ بیکمز یوزیبل کائنڈ آف اے کموڈٹی فار growing of plants and growing of crop and growing of trees and so forth. تو یہ ایک پازیٹیو بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے اس پروسیس کا جو ہے ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہم کیونکہ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا بیکٹیریا کو بیماری کے حوالے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیکٹیریا جو ہے یہ کئی قسم کی بیماریاں بھی کاز کرتا ہے, ہمیں یہ پتہ ہے. اٹ کین کاز ٹیوبرکلوسس, it can cause scarlet fever, it can even cause food poisoning. تو یہ بیکٹیریا یہ چیزیں کس طرح کاز کرتے ہیں اگر غور کیا جائے. بیکٹیریا جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ وہ جو فرینڈلی اندر جو امیون سسٹم کی چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ اس پہ حاوی آ جاتے ہیں, اور وہ جو فرینڈلی سیلز ہیں جو ہمارے ہمارے دوست سیلز ہے, کئی دفعہ ان کو بالکل امپیئر کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی میٹابولک پروسیسز ایسے چل پڑتے ہیں کہ ہم ہیلدی جو سیلز ہیں وہ ہمارے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. ان میں اتنی جان نہیں رہتی, وہ ایک قسم کے اندر جنگ تو لڑتے ہیں ایک حد تک,
لیکن ان کی شکست ہو جاتی ہے اور جو بیکٹیریا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہ اگرچہ بے شمار اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ سا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار ہمارے ایسے بیکٹیریل سٹرینز شروع ہو گئے ہیں جو اب اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری کئی اینٹی بایوٹکس جو ہے جو فرسٹ لائن اینٹی بایوٹکس کہلاتی ہیں وہ اثر ان کا جلدی کی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے سیکنڈ گروپ آف اینٹی بایوٹکس یا تھرڈ گروپ آف اینٹی بایوٹکس کی طرف اکثر ہمیں جانا پڑتا ہے. یہ تو بیکٹیریا کی ہم نے بات کی. اسی طرح فنگائی جو ہے وہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ فنگائی کین آلسو انویڈ اس. اور یہ فنگائی کیا ہوتا ہے؟ فنگائی از بیسکلی آرگنزمس سچ ایز مولڈز اینڈ یسٹ جو اٹیچ اپنے آپ کو کر لیتی ہیں ایک آرگینک ہوسٹ کے ساتھ، اور وہ ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہیں نیوٹرینٹس فرام دا ہوسٹ. تو ان کی یہ ایک قسم کا چوسنا شروع کر دیتی ہیں اور ہیلدی خون کو یا ہیلدی چیزوں کو، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اکثر اوقات فنگائی جو کی کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کئی ایسی اسکن پرابلمس میں، جیسا رنگ ورم ہے یا ایتھلیٹس فٹ ہے. یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں فنگائی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ جو فنگائی ہیں یہ ہم انہیل بھی کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انہیلیشن کی وجہ سے، ایک کنٹامنیٹڈ ایئر کی وجہ سے بھی ہمیں یہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن ایک فنگائی جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئی ہے، اور وہ مولڈ ہے خاص طور پہ، جس سے کہ پینسلین ایز اے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. تو یہ ایک پازیٹیو یوز آف فنگائی بھی آپ سمجھ لیجئے ساتھ ساتھ ہے. پھر ایک اور انویڈر جو ہے وہ پروٹوزوا ہوتا ہے. پروٹوزوا جو ہے یہ ایک قسم کا ون سیلڈ آرگنزم ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اس کی مثال جو ہے وہ کچھ ایسے امیباز ہیں جو ہمیں خاص طور پہ پانی کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں ہمارے اندر. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پانی صاف نہ پئیں یا کوئی اس طرح کی بد احتیاطی کر لیں تو کئی دفعہ ہمیں امیبک ڈائسینٹری ہو جاتی ہے. تو یہ امیبک ڈائسینٹری جو ہے یہ بھی ایک انٹسٹائنل النس ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ بے شمار مچھر ہوں تو کئی دفعہ وہ ماسکیٹو بائٹس کی وجہ سے وی اینڈ اپ ہیونگ پرابلم کنڈیشن آف ملیریا، ہمیں ملیریا ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائنیسٹ جو اینٹیجنز ہیں we call them viruses. They are basically particles of protein and nucleic acid. اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ سیلز سے بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. And sometimes they are not even one cannot even see them through the microscopes. لیکن what they tend to do is that they tend to tag on with other cells, ہیلدی سیلز، اور آہستہ آہستہ ان ہیلدی سیلز کو سارٹ آف ایروڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. Another very important thing that they do is that they carry their own kind of genetic programming. اور ان کی جو جینیٹک پروگرامنگ ہے وہ کیونکہ از بیسڈ آن بیماری، تو اس کی وجہ سے جو ہیلدی سیل ہے اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ آہستہ آہستہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہیلدی جو سیل ہے اس کی جب پروگرامنگ فیل ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ اپنا میٹابولک ایکٹیویٹیز جو اس کی ہیں وہ اس کی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک قسم کا ڈس فنکشنل سیل بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو وائرسز ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی پھر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بڑی جلدی
یہ ہیلدی سیلز کو رپچر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور باقی ہیلدی سیلز کو ڈس فنکشنل کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ان کی جو گروتھ کا پروسیس ہے وہ بڑا ڈیویس سا ہے، بڑا وہ عجیب و غریب سا ہے. وہ کئی دفعہ فار مینی منتھس اینڈ ایئرس کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو سارٹ آف ڈورمنٹ کر لیتی ہیں. ڈورمنٹ کا مطلب ہے کہ اندر وائرس رہتی ہے، پوری طرح سے نکلتی نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی سو جاتی ہے، اور کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد وہ دوبارہ سے جب اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتی ہے تو وہ انفیکشن ایک لائیو انفیکشن کی شکل جو ہے اختیار کر لیتی ہے. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہ جو وائرسز ہیں یہ فلوز کاز کرتی ہیں، یہ ہرپیز کاز کرتی ہیں، یہ میزلز کاز کرتی ہیں، اینڈ پولیو آلسو. تو دیز آر کنڈیشنز جو کہ بیسکلی آر وائرل کنڈیشنز اینڈ دیز کنڈیشنز آر کازڈ بائی دیز وائرسز. امیون سسٹم ڈزنٹ اسٹاپ دیئر. دا امیون سسٹم جو ہے وہ آگے بے شمار اور کام بھی کرتا ہے. فار انسٹنس امیون سسٹم جو ہے اٹ آلسو ٹینڈس ٹو ریکگنائز دا ٹیشو آف این آرگن جو ٹرانسپلانٹ میں یوز ہو. تو کئی دفعہ وہ ٹیشوز جو اس کو لگتا ہے کہ میرے اپنے ٹیشوز نہیں ہیں، باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، وہ ان کو بھی ایز اینٹیجن ان سے ڈیل کرتا ہے. ایز اینٹیجن ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اکثر اوقات کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یا اور پارٹس کی ٹرانسپلانٹ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میچنگ کا. تو یہ بھی امیون سسٹم کا کمال ہے کہ وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی کون سی چیز جو ہے وہ میرے باقی کے آرگن کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور کون سی نہیں کر رہی. جو میچ نہیں کرتی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ یہ جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈونر ہے، مثلا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، تو وہاں پہ انویریبلی کڈنی جو ہے اس کی میچنگ کی جاتی ہے. اور یہ جو میچنگ ہے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ صحیح ڈونر جس کے ساتھ کڈنی میچ کر جائے اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان کام نہیں. اسی لیے اکثر اوقات قریبی رشتہ دار جو ہے جن کے ساتھ ایک جینیٹک ریلیشن شپ ہو، خاص طور پہ سبلنگ ہو، اس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ بیبی اف اے بردر اور could donate a kidney for instance. بیسٹ میچ جو ہے وہ بیسکلی ٹوینس کا ہوتا ہے کہ جہاں ٹوینز انوالوڈ ہوں تو ایک کو اگر ضرورت ہے تو دوسرا ٹوین جو ہے وہ اگر اپنی وہ پارٹ آف دی باڈی ڈونیٹ کر دے تو دیٹ انویریبلی ہیز دا بیسٹ میچنگ. اسی طرح ایک اور اپروچ جو یوز ہوتی ہے وہ ان ڈرگس کی ہوتی ہے جو یوز کیے جاتے ہیں ٹو سپریس دا امیون سسٹم، اور امیون سسٹم کو موبلائز کرنے سے اور آرگنس کو ریجیکٹ کرنے سے جو روکتے ہیں. یہ خاص طور پہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ان کا جو یوز ہے وہ تو جوڈیشس سمجھا جاتا ہے، لیکن انویریبلی ان کا جو لانگ ٹرم سپریشن جو ہے، لانگ ٹرم سپریشن آف دا امیون سسٹم جو ہے، اٹس ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ہیلدی تھنگ، کیونکہ اس سے پیشنٹ میں ایک ولنریبلٹی سی پیدا ہو جاتی ہے. اے پرسن بیکم سسپٹیبل ٹو ڈیزیز اس ایریا کی. سو فار مینی پیپل جو امیون سسٹم ہے وہ کئی دفعہ ایسے ریئیکشنز بھی پیدا کر دیتا ہے، الرجک ریئیکشنز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو الرجک ریئیکشنز ہیں ان کے پیچھے کئی دفعہ پولنز جو ہیں انوالوڈ ہوتے ہیں، کئی دفعہ فری موڈز آر انوالوڈ، کئی دفعہ پوائزن آئیوی جو ہے دیٹس انوالوڈ، اینڈ پرٹیکولر فوڈ سے بھی کئی دفعہ الرجک یا الرجنز جو ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کنڈیشنز میں انویریبلی دیز پیپل دے سفر فرام الرجیز. کچھ تو اسپیسیفک الرجیز ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ریئیکشنز جن کو ہم کہتے ہیں، سچ ایز جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا
سنیزنگ جو ہے، سنیزنگ کی الرجی بھی ہو سکتی ہے، اسکن ریشز بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی الرجنس، دے آر آلسو کالڈ الرجنس. اسی طرح کچھ الرجنز ایسے ہیں جو زیادہ اسپیسیفک قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح کچھ قسم کے کھانے جو ہے یا کچھ قسم کی ٹیمپریچر جو ہے ان سے الرجی ہمیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو الرجن جو ہوتے ہیں ان کا آج کل بڑا اچھا علاج جو ہے وہ اویلیبل ہے. انویریبلی ریڈیوس کوانٹٹیز میں الرجن جو ہیں ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. اس کوانٹٹی میں الرجن کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو الرجی کا ٹریگر کا باعث نہیں بنتے، بلکہ وہ ایک اندر ایسے ایک ریزسٹنس پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ چیز جو ہے جس سے ہمیں الرجی ہوتی ہے، ہم اس کو، ہماری باڈی جو ہے، ہمارا جو سسٹم جو ہے اس کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب میں بات کروں گا ان آرگنز کی جو امیون سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. دی آرگنز آف دی امیون سسٹم. آرگنز آف دی امیون سسٹم جو ہے یہ سارے باڈی میں اسپریڈ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. I mean they're not localized in any one area, بلکہ they're spread out in the whole body. These organs are generally referred as lymphatic or lymphoid organs, and they have a primary role in the development and deployment of lymphocytes. تو یہ lymphocytes جو ہے they are a very very critical kind of a component. تو lymphocytes کیا ہوتی ہیں؟ Lymphocytes are specific white blood cells that are key functionaries. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو وائٹ سیلز ہیں یہ ایک قسم کے آپ کے سپاہی ہیں. I mean they are your soldiers. They are there to protect you. I mean they are there to protect you. آپ کی باڈی کے ڈیفینسز کو مینٹین کرتے ہیں اگینسٹ اے فورن انویژن. جس طرح ہم نے پہلے بات کی اینٹیجنس کی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی our body is always vulnerable to foreign bacteria, is vulnerable to fungi, is vulnerable to protozoa, is vulnerable to viruses. تو یہ جو lymphocytes ہیں ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ ہمارے اندر ہماری ڈیفینسز کو بلڈ کرتے ہیں، ایک قسم کا ہمیں وہ آرمری مہیا کرتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو مین جو لمفیٹک آرگنز ہیں وہ ہے ہمارا بون میرو. یہ جو ہمارے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو بون میرو کہتے ہیں. آئی مین دیٹ از ون آف دا مین آرگن. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ آرگن از دا تھائمس. پھر ایک اور امپورٹنٹ آرگن جو ہے وہ لمف نوڈز ہیں، اور اسی طرح لمف نوڈز کے ساتھ اس کی ویسلز ہیں، اور پھر سپلین ہے. سو دیز آر 4-5 بڑے امپورٹنٹ یہ آرگنز ہیں جن کو ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے. لیمفوسائٹس جو ہے ان کا یہ اوریجینیٹ جو ہوتا ہے یہ بون میرو میں اوریجینیٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا سافٹ ٹیشو ہوتا ہے. آپ نے گودا نہیں دیکھا ہڈیوں کے اندر، یہ وہ سافٹ ٹیشو ہوتا ہے. اسی طرح لیمفوسائٹس بھی جو ہے کیونکہ یہ بون میرو میں اوریجینیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سافٹ ٹیشو کی شکل میں ہوتے ہیں. بٹ سم آف دیز لیمفوسائٹس، یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ مائگریٹ کرتے ہیں، یہ اور آرگنز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے جو میچوریشن کا پروسیس ہے یہ ان اور آرگنز میں ہوتا ہے. ون آف دیز آرگنز جہاں پہ ان کی میچوریشن ہوتی ہے وہ تھائمس ہے. تھائمس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ انڈوکرائن سسٹم کی جب ہم بات کر رہے تھے تو تھائمس کی بات ہم نے کی تھی. تو یہ ایک وہ گلینڈ ہے جو چیسٹ میں پایا جاتا ہے. تو تھائمس از ان دیٹ وے a kind of a safe haven. یہاں پہ یہ جو لیمفوسائٹس ہیں یہ آ کے کچھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جو میچوریشن کا ان کا پروسیس ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور آرگن جو ہے جہاں پہ یہ میچور ہوتے ہیں وہ وی آر ناٹ ویری سرٹن اباؤٹ اٹ، بٹ جو ریسرچرز ہیں وہ برڈز کے حوالے سے ان میں ایک اور آرگن بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جس کو ہم برسا کہتے ہیں. برسا جو ہے دس از اندر سارٹ آف اے سیف ہیون فار دیز لیمفوسائٹس ٹو میچور.
لیکن چیز جو ذہن میں بڑی امپورٹنٹ ہے رکھنی وہ یہ ہے کہ ان کی جو پروسیسنگ ہے، زیادہ تر پروسیسنگ جو لیمفوسائٹس کی ہے وہ پیدائش سے پہلے ہو جاتی ہے. جب ہم فیٹس کی شکل میں اندر ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت یہ ان کی جو پروسیسنگ ہے، بیشتر پروسیسنگ جو ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی سی جو باقی کی جو کسر رہ جاتی ہے وہ انفنسی میں ہماری ہوتی ہے. تو اسی طرح جو لمف نوڈز ہیں، لمف نوڈز جو ہے وہ ایک قسم کا، جس طرح لوبیا نہیں ہوتا بین شیپڈ، تو لمف نوڈز کی بھی جو شکل ہے وہ بین شیپڈ ہوتی ہے، اور یہ اسپانجی قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں. اکثر اوقات یہ لمف نوڈز جو ہے یہ گچھوں کی فارم میں، کلسٹرز کی فارم میں ہمیں نیک کے ریجن میں، ہمیں آرم پٹس کے ریجن میں، ہمیں ایبڈومن میں، اور ہمیں گروئن کے ایریا میں ملیں گے. اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ جو لمف نوڈز ہیں یہ کیا کرتے، کیا ان کا کام کیا ہے؟ ایچ لمف نوڈ جو ہے اٹ کنٹینز فلٹرز، اور ایک خاص قسم کا فلٹر کیری کرتا ہے جس کا کام ہے کہ وہ کیپچر کر لے اینٹیجنس کو. وہ مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا ہوم بیس بن جاتا ہے لیمفوسائٹس کے لیے اور وائٹ بلڈ سیلز کے لیے، اور ان کا کام کیا ہے کہ ہر وہ آرگن کو کیپچر کر لے، پکڑ لے جو فوراً ان کو لگے، یا جو لگے کہ بھئی یہ تو باڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ جو لمف نوڈز ہوتے ہیں یہ اینڈ ہوتے ہیں بلڈ اسٹریم میں. ان کا جو کام ہے جو وہ یہی ہے کہ یہ لمف ویسلز کو اور اس کے فلوئڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں لمف نوڈز کے ساتھ، اور وہ ویسلز الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمٹی کرتی ہیں بلڈ اسٹریم میں. آلدو یہ جو لمف نوڈز ہیں دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے in maintaining our health and in fighting back the antigens, but sometimes دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ these lymph nodes can also be a liability. آپ وہ پوچھیں گے کہ یہ لائبلٹی کیسے بن سکتے، تو وہ یہ لائبلٹی اس طرح بنتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ کئی قسم کے کینسرز کو ایک قسم کا جنم دے دیتے ہیں. either they become infected with cancer or they become a source of spreading the cancer to other parts of the body. تو یہ ایک ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا ایک ان کا رول ہے that can be negative. تو آج کے لیکچر کو میں لمف نوڈز کے حوالے سے، لمف نوڈز کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے ہی یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کچھ لیمفوسائٹس کی مزید بات بھی کریں گے، اور کچھ ایسے سیلز کی بات کریں گے جو یہ آرگنز جو ہیں امیون سسٹم کے یہ یوز کرتے ہیں، لائک ٹی سیلز، لائک بی سیلز، جو وچ ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان پروٹیکٹنگ اس فرام آل کائنڈ آف illnesses اینڈ کنڈیشنز. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.